بسم اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ مشاہدین کرام، سب سے پہلے رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین مجھے اور آپ کو سننے سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک لمحات میں آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک مختصر سا سوال پیش کروں گا، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایک چیز جانے انجانے میں جو ہے ہم نے پکڑ کے رکھی ہے۔ وہ چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ میں اور آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نیک اعمال کرنے میں جد و جہد تگ و دو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ روش، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھ لیتا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جانی مالی قربانی دینا، فرائض و واجبات کو کما حق ہو ادا کرنے کی جستجو کرنا، کوشش کرنا، یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو اس کے ساتھ اس کو نیک اعمال کرنے ضروری ہیں، ورنہ کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں وفات ہو گیا کہ اس کا آخری کلام تھا اس دنیا میں، وہ جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، تمام قسم کی عبادات کا مستحق ایک اللہ حضرت اللہ جل شانہ ہے، اگر اس حالت میں اس کی وفات ہو جاتے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دوستو اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ نیک اعمال ضرور کرنے ہیں، خاص کر فرائض و واجبات کا جو ہے ضروری دھیان دینا ہے، محرمات سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے جو ہے بچنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ دوستو اس کلمہ توحید کی، اس توحید کی برکت یہ ہے کہ جو شہادت دیتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے حضرت اللہ جل شانہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور برگزیدہ رسول ہے، اللہ رب العالمین اس پر جو ہے جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوستو، آگے چل کر اس کلمہ توحید کی اور ایک فضیلت سن لو، اور خوشخبری ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، موسیٰ علیہ السلام، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھائیے جس کے ذریعے سے میں تیری تعریف بھی کروں اور اپنی چھوٹی موٹی حاجات پریشانیوں کا ازالہ بھی کروں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھا، اولو العزم رسول میں سے ان کا مقام ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بشریت کے تقاضے میں کہہ دیا اے اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، جتنے موحد انسان اس دنیا کے اندر آئے، چاہے وہ انبیاء تھے، صالحین تھے، سارے لوگ تو اس کو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل اور اچھی چیز چاہیے جو کسی کو نہ ملی ہو ابھی تک۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ، اے میرے بندے، اے میرے خلیل، تم پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات، سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ مخلوق اس کے اندر ہے،
तराजू के एक पलड़े में डाल दो और एक पलड़े में डालो ला इलाहा इल्लल्लाह, भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से सारे किस्म के गुनाह से पाक व साफ फरमाए। वहाब इब्न मुनब्बह एक बहुत बड़े बुजुर्ग ताबई गुजरे हैं। उनसे पूछा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत के दरवाजे की चाबी है कि नहीं है। जन्नत में दाखिल होने के लिए जन्नत के दरवाजे के ऊपर जो ताला लगा है, उस ताले को खोलने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी है कि नहीं है, इससे खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दोस्तों, वो मुवहिद इंसान थे, उन्होंने इस कलमा तैयबा के तकाज़ों को, फ़ज़ाइल को समझा हुआ था, वो सहीउल अक़ीदा थे। तो दोस्तों देखिए क्या जवाब देते हैं। कहते हैं कि ए इंसान, बेशक मैं मानता हूँ सारे सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत के दरवाजे के ऊपर जो ताला है उसकी चाबी है, लेकिन याद रखो अगर तुम चाबी लेके आओगे दंदाने वाली तो तुम्हारे लिए वो ताला खुल जाएगा। अगर बगैर दंदाने के चाबी लाई, बगैर दंदाने के, तो तुम किसी भी सूरत में उस जन्नत के दरवाजे के ऊपर जो ताला है उसको किसी भी सूरत में नहीं खोल सकते हो। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उलमा ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नेक आमाल करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नेक आमाल भी करेगा, तो फिर जाकर जो है वो दरवाजा खोल सकेगा। उसकी चाबी जो है वो दंदाने वाली बन जाएगी। अगर वो नेक आमाल नहीं करता है, बस पढ़ लिया है, जुमे की नमाज पढ़ने वाला है, रमजानी मुसलमान है, मुसलमान घर में पैदा हो गया है, बस काफी है, पीछे हमारे बुजुर्ग आएंगे वो चौथा भी करेंगे, 40वां भी करेंगे, कुरान खानी भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस तरह से मैं जन्नत में पहुंच जाएगा। दोस्तों, ऐसा मसला नहीं है। जो नेक आमाल हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को कमा हक हो इंजाम देने की जस्तुजू कोशिश नहीं करेगा, उसकी चाबी ऐसी है कि वो सीधी कील है, वो दरवाजा जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा। इलाहुल आलमीन हम सबको इस कलमा तैयबा के तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के सीनों में तौहीद के नूर से हम सबको मनवर कर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।